الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا منہم علی نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ البررۃ التقیٰ واصحابہ الذین هم نجوم اہتدیٰ وقال تبارک اللہ تعالی فی کلامہ المجید واستعینوا بالصبر والصلاۃ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس سے مدد چاہیں جب بھی تو صبر کے ذریعے سے چاہیں اور نماز کے ذریعے سے چاہیں۔ اور اللہ آگے فرما رہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ کوئی اس میں شک بھی نہ کرے صبر کرنے والا جو ہے کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ کا ساتھ ہو جانا جو ہے وہ صبر اور نماز کی وجہ سے قرآن پاک کی اس آیت عظیمہ میں بتلایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو پورا کر کے ان الفاظ میں بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اللہ نے جس نماز کو اور جس صبر کو اپنی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بتلایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ مجھے دیکھو کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح سے تم بھی نماز پڑھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح سے جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ تو معزز سامعین، اللہ کے حکموں کو پورا کیسے کرنا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے حضور نے بتلایا۔ صبر استقامت جمنا کیسے ہے یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلایا۔ اور نماز کہاں پڑھنی ہے حضور نے ہمیں یہ بھی بتلایا۔ اپنے تراویح کی نماز کیسے پڑھنی ہے اس کی کیفیت کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت جو ہے پورا کر کے دکھایا۔ وہ دیکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کس طرح سے اور کس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ظاہر بات ہے کہ مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کو نماز پڑھاتے دیکھتے تھے اور ویسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے جو شاگرد تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا اور ان سے علم حاصل کیا تھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ السلام اس طرز سے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے اور پڑھتے تھے۔ نماز کسوف حضور علیہ السلام نے کیسے پڑھی، نوافل کی نمازیں حضور علیہ السلام نے کیسے پڑھی، جنگ میں جب جاتے تھے غزووں پر حضور علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کس انداز سے نماز پڑھتے تھے، اور جمعہ کی نماز اور عیدین کی نمازیں وہ کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہی رنگ اور وہی ڈھنگ اپنا لیا۔ پھر بعد میں ان کے تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے صحابہ کرام کے، انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام نماز اس طرح سے پڑھتے تھے اور مسجد میں جا کر پڑھتے تھے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ پاک نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز کے ادا کرنے میں رکھ دیا ہے۔ تو صاحبو دیکھو، حضور علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں۔ آپ جنگوں میں گئے، غزووں میں گئے،
اور کبھی بیمار بھی ہوئے، کبھی سفر میں بھی تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو 1 منٹ کے لیے بھی نماز جو ہے نہ جہاد کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں معاف کی۔ کہا کہ بیمار ہو تو اس انداز میں پڑھو، اگر جہاد میں ہو تو اس انداز سے پڑھو، اگر خوشی کا وقت عید کی نماز ہے تو اس کو اس طرح سے ادا کرو، نماز کسوف ہے تو اس کو اس طرح سے ادا کرو، رمضان کے اندر تراویح اور نوافل کی نماز ہے تو اس کو اس طرح سے ادا کرو۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے حضور علیہ السلام کی نمازوں کی کیفیت کو اس طرح سے اس امت تک پہنچایا کہ قیامت کی صبح تک جوں کا تو یہ عمل جاری رہے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی چھٹی اللہ پاک نے بالکل نہیں دی۔ روزے معاف ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی فدیہ یا آگا پیچھا کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کا ایسا حکم ہے اللہ پاک کا جس میں بالکل کوئی چھوٹ نہیں دی گئی، یعنی کہ یہاں تک کہ آپ کو موت آ جاتی ہے آپ نے تبھی نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں احیاء العلوم میں اور کیمیائے سعادت میں اور اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان کو دی گئی ہے کہ کائنات میں موجود جو اللہ کی مخلوق ہے سابقی عبادتوں کو جمع کر کے اللہ نے جو مسلمان کو نماز دی ہے اس میں وہ ساری کی ساری کائنات کی مخلوقوں کی تمام عبادت جو ہے وہ نماز کے اندر شامل ہے جو اللہ پاک نے ایک مسلمان کو دی ہے۔ اور اتنا بڑا اہم یہ وہ ہے کہ کوئی معاملہ پیش آ جائے، کسی طرح کا بھی معاملہ پیش آ جائے تو اللہ پاک نماز کے ذریعے سے اور جم جانے صبر کر لینے کی وجہ سے اللہ پاک حل کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک کی مدد جو ہے وہ اپنے مسلمان بندوں کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ دین اسلام میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے فرائض میں جو ہے وہ ایمان کے بعد نماز ہی کا سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز نکل آئی تو اس کی تو جو ہے آخرت بن گئی، اور جس کی نماز نہ نکلی بگڑ گئی تو میرے بھائیوں بڑے خسارے کی بات ہے۔ ان نماز کے اوپر ہم کتنا کہ بولیں گے ہماری زبانیں ساتھ نہیں دے پائیں گی۔ انشاءاللہ ابھی تو شروع کیا ہے، ابھی نماز پڑھنے سے اللہ پاک کس کس انداز میں اور کس کس طرح سے انسان کی مدد کرتے ہیں ہم اگلے بیان میں انشاءاللہ آپ سب سننے والے سامعین کو جو ہے مبصرین کو انشاءاللہ ہم نمبر وائز بتاتے چلیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔